اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ سورہ آل عمران میں رب کریم کا ارشاد ہے کہ لوگوں تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر رات دن آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن کریم موجود ہے، ہدایت واضح کی جاتی ہے، پھر تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یہاں کفر سے مراد نافرمانی ہے، کفر انکار کو کہتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ بندہ کہے میں مسلمان بھی ہوں اور پھر نافرمانی بھی کرے۔ ان دو باتوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو اطاعت کرے گا تو مسلمان ہے۔ تو تم پر آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے وفیکم رسولہ، اللہ جل شانہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دار دنیا سے تشریف لے گئے، روضہ اطہر میں اللہ کریم فرماتے ہیں جہاں جہاں تم مسلمان ہو تم میں موجود ہیں۔ جب آپ دار دنیا میں تھے تو کیسے موجود ہوتے تھے؟ حضور تو اکثر مدینہ منورہ میں رہے، یا سفر بھی کیے تو جزیرہ نما عرب کے، باہر تو حضور تشریف نہیں لے گئے، تو مسلمان تو دور دور دنیا میں پھیل چکے تھے، ان کے پاس کیسے موجود تھے؟ اپنے پیغام کے ساتھ موجود تھے، قرآن کے ساتھ موجود تھے، اس کی جو شرح فرمائی حدیث شریف اس کے ساتھ موجود تھے۔ جب اس دار دنیا میں بھی تھے تو حضور ہر جگہ تو نہیں تھے، لیکن جہاں قرآن پہنچا، جہاں حدیث پہنچی، حضور کا پیغام پہنچا، گویا حضور موجود ہے۔ حضور دار دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن کیا آپ کا لایا ہوا قرآن کریم موجود نہیں؟ آپ کی نبوت موجود ہے، آپ کی رسالت موجود ہے، آپ کا قرآن کریم موجود ہے، قرآن کریم کی شرح حدیث شریف موجود ہے، تو پھر گویا خود موجود ہے، پیغام تو موجود ہے۔
اور حضور کا پیغام سن کر، قرآن سن کر، حدیث سن کر تم کیسے نافرمانی کر سکتے ہو اللہ کی؟ اور اگر کہ اللہ کی نافرمانی پھر بھی کرو گے تو یہی کفر ہے۔ اتنے ذرائع ہدایت کے موجود ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، کہنے کی حد تک کاروبار میں، زندگی گزارنے میں، امور زندگی میں اطاعت نہیں کرتے، تو پھر کیا مانا؟ یہی قرآن کریم پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس نافرمانی کی دلیل کیا ہے؟ کیسے نافرمانی کرتے ہو اللہ کریم کو مانتے ہوئے؟ حضور تشریف لائے نہ جانے کے لیے، قیامت تک آپ کے احکام موجود رہیں گے، قرآن حدیث موجود رہے گا۔ فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ وہ تو ایک روشنیاں بکھیرتا ہوا سورج ہے، تب بھی تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو بتوں سے، اندر کے بت سے رہائی دلا کر اللہ کے ساتھ جوڑ دینا۔ اب بھی وہی موسم ہے، وہی رسالت ہے، وہی نبوت ہے۔ اب بھی جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا، مضبوطی سے تھاما اللہ کے راستے کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے کی ہدایت پا گیا۔ ایمان آج بھی وہی ہے، کردار آج بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا ہو جائے۔ حاضر غائب کہیں بھی ہو اللہ کی اطاعت نہ چھوڑو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز اس حال میں موت نہ آئے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اطاعت گزار بن کر موت کا سامنا کرو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے موت کا سامنا کرو۔ ہر کوئی کہتا ہے موت کا کوئی پتہ نہیں، کب آ جائے، کہاں آ جائے۔ تو پھر کب اور کہاں کردار کو بھی سنبھالیے، ایمان کا حق ادا کیجیے۔ ایمان اطاعت کا نام ہے۔ زبانی کہتا رہے بندہ اور مانے، عملاً مانے نہیں، وہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، وفیکم رسول، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری برکات کے ساتھ، اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ تم میں موجود ہے۔ آیات مکرمہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود تو نہیں تھے،
اپنے پیغام سے موجود تھے، قرآن سے موجود تھے، سنت سے موجود تھے، تو وہی کیفیت آج بھی ہے۔ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، حدیث شریف پڑھائی جا رہی ہے، لیکن ماننے میں بہت کمی آ گئی۔ ماننے والی بات مشکل لگ رہی ہے۔ تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا بن گئی تمہارے ساتھ؟ کیوں ماننے میں کمزوری ہے؟ تم کیسے نافرمانی کر سکتے ہو جب رات دن آیات قرآن بھی سنتے ہو اور محمد الرسول اللہ کی ساری برکات تم میں موجود ہیں، ساری نعمتیں موجود ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ دامن شریعت تھام، جس نے شریعت کا دامن تھاما وہ اللہ سے جڑ گیا، اور جو اللہ سے جڑ گیا فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس نے سیدھا راستہ پا لیا۔ زندگی مستعار ہے، تم 2-4 غلط فیصلے کر لو، موت آ جائے گی، پھر پتہ نہیں کہاں جانا ہوگا۔ اپنے فیصلوں کے نتیجے میں آگے کیا پیش آئے گا یہ بھی سوچ لو، اور جو فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں ان پر عمل کر کے کیا نتیجہ ہوگا یہ بھی سوچ لو۔ اللہ نے اختیار تمہیں دیا ہے، ساتھ فرما رہا ہے کہ دامان رسالت تھامو، لا تموتن وانتم مسلمون، کبھی اس حال میں موت نہ آئے کہ تم نافرمان ہو، اطاعت گزار بن کے رہو۔ مسلمانی نام ہی اطاعت کا ہے۔ اور جب تک کارگہ حیات موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت موجود ہے، آپ کا لایا ہوا دین ہی دین ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، حدیث شریف موجود ہے، اور حضور کا دین قیامت تک رہے گا۔ حضور تشریف لائے بس جانے کے لیے نہیں، قیامت تک سلطنت آپ کی ہے، شاہی آپ کی ہے، اور جو اطاعت کرے گا وہی بچے گا، نافرمان نہیں بچ پائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں بٹ نہ جاؤ،
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی مہربانیاں یاد کرو، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تم تو سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی انسانیت نہیں تھی۔ یہ اس کا کرم، اس کے حبیب کے تشریف لانے سے الف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ واصبحتم بنعمتی اخوانا، اور اگلی صبح تم بھائی بھائی ہو کر اٹھے، ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عبادت کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ارے تم تو دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، ایک جھونکا آیا اور گر گئے۔ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وہاں سے اچک لیا، پکڑ کر کھینچ لیا، واپس لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ اس طرح باتیں کھول کھول کر پیش فرماتے ہیں تاکہ تم ہدایت پہ جم جاؤ، نیکی کو شعار بنا لو اور نبی کریم کے احکام پر عمل کرو۔ اللہ کریم بڑے راستے کھول دیے اللہ نے جنت جانے کے لیے، آسان ترین۔ لوگوں کو کیا ہے کہ مشکل راستہ اختیار کر کے جہنم جاتے۔ سو میرے بھائی، بیٹھ کر خیال کرو، جس دست کرم نے ہمیں دوزخ کے کنارے سے کھینچ لیا ہے اس کی لاج رکھے۔ نبوت کو مانے، کہہ دینا محمد رسول اللہ ماننا نہیں ہے، آپ کے ارشادات پر عمل کرنا ماننا ہے۔ اللہ کریم توفیق دے اور استقامت عطا فرمائے۔ فجاء محمد سراجا منیرا، سب لوگوں میں فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا، فجاء محمد سراجا فصلوا علیہ کثیرا۔ اللہ کریم کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔